أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعمل والثابت القدم على زحاليف حاف الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزاً محترم سامعین گرامی قدر ولایت اور آثار ولایت کے موضوع پر آج 5ویں مجلس مسلسل آپ کے سامنے ایسے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک انسان کا عقیدہ ولایت درست نہ ہو تو وہ اثر نہیں کرتا۔ توجہ کیجیے گا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ولایت کے انسان کی ذات پر، بشر پر، مرد پر، بچے پر، عورت پر اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے جو محمد عربی نے بتایا۔ محمد عربی نے بتایا وہی طریقہ رکھے جسے قرآن میں خدا نے بتایا ہے، وہی طریقہ رکھے جو آیات الہی میں آیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آج کی گفتگو کافی سارے میرے سننے والوں کے شکوک و شبہات دور کر دے گی۔ میں گفتگو کروں گا اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جب مومن فرش عزا سے اٹھے گا تو آج سے پہلے جو اس کے ذہن میں کافی سارے شکوک و شبہات دشمن کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے پیدا ہوئے تھے، وہ دور ہو چکے ہوں گے۔ توجہ کیجیے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینہ ومن عندہ علم الکتاب۔ توجہ کیجیے،
وَيَقُولُ الَّذِينَ لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ رسول نہیں ہے. کیا بولے؟ یہ رسول نہیں ہے. خدا نے کہا اے محمد قل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینہ ومن عنده علم الکتاب، کہ ان کے ماننے نہ ماننے سے مجھ فرق نہیں پڑتا. محمد تمہاری رسالت پر مجھ خدا کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کس کی گواہی کافی ہے؟ مجھ خدا کی گواہی کافی ہے. اور کس کی گواہی کافی ہے؟ اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. امیر المؤمنین سے کسی نے پوچھا، بہار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب، پوچھا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر. سوال کرنے والے کے قربان جاؤں، صاحب فضائل سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب امیر المومنین ہے، کہہ سکتے تھے امیر المومنین ہونا، اول المصلین ہونا، امام المفلحین ہونا، ببر المصبحین ہونا، امیر النحل ہونا، خاتم الادیان ہونا، مکلم الصوبان ہونا، عالِ الباب ہونا، مفرق الاحزاب ہونا، لسان اللہ ہونا، وجہ اللہ ہونا، نور اللہ ہونا، ید اللہ ہونا، بشت اللہ ہونا، فضل اللہ ہونا، عبد اللہ ہونا، نور التراکب ہونا، مشتر السواہب ہونا، غالب علی کل غالب ہونا، خود علی ابن ابی طالب ہونا. لیکن علی نے کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہاں خدا نے قرآن میں رسول کی رسالت پر خود کو گواہ قرار دیا، اپنے ساتھ مجاہدین کو بھی گواہ. خدا نے اپنی رسالت پر خود اپنے آپ کو گواہ قرار دیا، وہاں مجھ علی کو بھی گواہ قرار دیا. امیر المومنین بتانا کیا جا رہا ہے، توجہ کیجئے گا. کسی بھی چیز پر گواہی دینے کے لیے دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. توجہ، دو عادل گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. خدا نے محمد کی رسالت پر ایک عادل گواہ اپنے آپ کو بنایا، دوسرا عادل گواہ علی کو بنایا. علی کہہ رہے ہیں کہ اس لا شریک نے گواہی دینے میں مجھے شریک کر لیا. گواہی دینے میں مجھے شریک کر لیا. توجہ کیجیے گا. کفا باللہ، رسول کی رسالت پر گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کیا ہے؟ پوری کتاب کا علم ہے. اب پھر قرآن سنیے. قال الملأ، دربار میں موجود ایک شخص نے کہا انا آتیک قبل ان یرتد طرف عینیک. توجہ. قال الملأ من عنده علم من الکتاب. توجہ کیجیے گا. دربار میں موجود ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. توجہ، کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان تمہارے پاس لے آؤں گا. توجہ کیجیے گا. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے، کتنے میل کے فاصلے سے؟ 1500 میل کے فاصلے سے بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جائے. ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں. آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے. سلیمان نے کہا بڑی دیر ہے، اس سے جلدی کوئی لا سکتے ہیں.
تو ایک نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے آپ کی خدمت میں ہوگا. وہ تھا کون؟ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. توجہ کیجیے گا، کتاب کا کتنا علم تھا؟ تھوڑا سا علم تھا. چھٹے امام نے فرمایا وہ جو تخت لے کر آیا تھا، قرآن کی آیت ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. وہ حضرت سلیمان کا وزیر تھا. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ان للہ ثلاثا و سبعین اسما اعظما، کہ اللہ کے لیے 73 اسماء اعظم ہیں. کتنے اسم اعظم ہیں؟ 73 اسم اعظم. امام نے فرمایا وہ جو بلقیس کا تخت سلیمان کے محل تک لے کر آیا تھا آصف بن برخیہ، ان کے پاس 73 اسماء اعظم میں سے صرف ایک اسم اعظم تھا. جو کتنا اسم اعظم تھا؟ ایک اسم اعظم تھا. چھٹے امام کہہ رہے ہیں آصف بن برخیہ نے کیا کیا؟ کہا آصف بن برخیہ نے اس ایک اسم اعظم کی بدولت یہ کیا کہ جو زمین تخت سلیمان اور تخت بلقیس کے درمیان تھی اس پوری زمین کو سمیٹ دیا، تخت بلقیس کو سلیمان کی خدمت میں رکھا اور پھر زمین کو دوبارہ تبدیل کر دیا. بولیے یعنی ایک اسم اعظم رکھنے والا یہ کر سکتا ہے کہ 1500 میل مسافت زمین کو سمیٹ دے، بلقیس کے تخت کو سلیمان کی خدمت میں لے کر آ جائے. پھر امام فرماتے ہیں اس آصف بن برخیہ کے پاس 73 اسماء اعظم میں سے کتنے اسم اعظم تھے؟ ایک اسم اعظم تھا. چھٹے امام نے کہا اور خدا کی قسم ہم محمد و آل محمد کے پاس 73 اسماء اعظم میں سے 72 ہمارے پاس. میں سے 72 کس کے پاس ہے؟ ہم محمد و آل محمد کے پاس ہے. توجہ کیجیے گا، بڑے اعتراض کرتے ہیں معجزات اہل بیت سن کر کہ علی نے تل خیبر کیسے اکھاڑ لیا. توجہ، علی نے سورج کیسے پلٹا لیا، یہ بھی کیا ممکن ہے؟ یہ سائنسی طور پہ ممکن نہیں ہے، یہ لاجیکلی ممکن نہیں ہے. سورج اتنا بڑا سورج علی کی ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ آئے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اتنا وزنی دروازہ جس کو 40 افراد مل کر کھولا کرتے تھے، جس کو فقط 40 افراد مل کر کھولا کرتے تھے، علی کیسے 2 انگلیوں سے اکھاڑ سکتے ہیں اور اتنا دور پھینک سکتے ہیں؟ ارے تمہاری عقل میں نہیں آیا تو پھر قرآن پڑھو. جب سلیمان کا ایک چھوٹا وزیر ایک اسم اعظم رکھتے ہوئے بلقیس کا تخت 1000 میل کے فاصلے سے سلیمان کے محل میں لا کے رکھ سکتا ہے، علی جو 72 اسم اعظم کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کو کیسے نہیں؟ معرفت ہی نہیں ہے کہ علی ہے کون. محمد و آل محمد نے کیا بتایا ہے علی؟ کہا ہمارے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ 72 اسماء اعظم. یہ صحیح و سند روایت ہے، تو کبھی شک نہ کرنا. کتاب القدرہ آیت اللہ مستنبط کی کتاب، کہا الشاک فی امورنا، جو ہمارے امور میں شک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کو کسی خطیب نے سنایا کہ امیر المومنین نے اس جنگ میں یہ معجزہ دکھایا، آپ بولے یہ ہو نہیں سکتا، بس یہ جو آپ نے کہا تھا یہ ہو نہیں سکتا، یعنی آپ شک کر رہے ہیں. امیر المومنین کہہ رہے سلمان سے، اے سلمان ان الشاک فی امورنا، جو ہمارے امر میں شک کرے المستہزئ بنا، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک. کہا
کہ جو ہمارے امر میں شک کرتا ہے گویا اس نے ہمارا مذاق اڑایا. توجہ ہمارے ذہن میں. تو خدا کی عقیدہ ولایت کو بالکل شکوک و شبہات کی زد میں نہ آنے دیجیے. ہے کیا ولایت اس کو سمجھیے. عقیدہ ولایت یہ ہے کہ خدا فیاض ہے. خدا کیا ہے؟ فیاض یعنی اس کا فیض جاری ہے. زمین پر خدا کا جو فیض آتا ہے وہ اتنا جلیل ہے کہ اس کو ایک واسطے کی ضرورت ہے. اگر واسطہ نہ ہو تو فیض خدا ہم تک نہ پہنچ سکے. بارش فیض خدا ہے, نعمتیں فیض خدا ہے, ہریالی فیض خدا ہے, ہوائیں فیض خدا ہے, بادل فیض خدا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ فیض خدا ہے. اس فیض کو ایک واسطے کی ضرورت ہے. اگر وہ واسطہ نہ ہو تو فیض الہی ہم تک نہ پہنچے کیونکہ ہم بہت پست ہیں. اس واسطے کو جو فیض الہی کو ہم تک پہنچاتا ہے محمد و آل محمد کہتے ہیں. محمد و آل محمد کہتے ہیں. پھر حدیث سنیے, مسائل الدرجات, حسن صفار کی کتاب روایت پیش کرتا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے انما اعطیا لعیسیٰ حرفین. اللہ نے 73 اسماء اعظم میں سے عیسیٰ کو کتنے دیے تھے؟ 2. جہاں کی سنیے گا توجہ سے, کتنے دیے تھے؟ 2. موسیٰ کو کتنے اسم اعظم دیے؟ 4. ابراہیم کو کتنے اسم اعظم ملے؟ 8. توجہ. نوح کو کتنے اسم اعظم ملے؟ 15. آدم کو کتنے اسم اعظم ملے؟ 25. روایت پیش کرو, چھٹے امام کیا ہے. اب حضرت عیسیٰ 2 اسم اعظم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیت اِذْ يَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے تھے, پھر اس کو کہتے تھے تر بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے اڑ, تو مٹی کا پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا. قرآن کی آیت. اور کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ 2 اسم اعظم رکھ کر یہ کرتے تھے کہ کوئی نابینا ہوتا تھا اس کے سر پہ ہاتھ مس کرتے تھے, اس سے بینائی مل جاتی تھی. جو بہرا ہوتا تھا اسے شنوائی مل جاتی تھی, جو گونگا ہوتا تھا اسے گویائی مل جاتی تھی. یہ 2 اسم اعظم رکھ کے حضرت عیسیٰ کرتے تھے, قرآن نے بتایا. حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے؟ 4 اسم اعظم رکھ کے کوہ طور پر جاتے تھے, خدا سے باتیں کرتے تھے. عصا زمین پر مارتے تھے, اژدہا بن جاتا تھا. عصا سمندر میں مارتے تھے, فاصلہ آ جاتا تھا. یہ حضرت موسیٰ 4 اسم اعظم رکھ کے کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ 8 اسم اعظم والے. حضرت ابراہیم پرندوں کو ذبح کر کے آپس میں مخلوط کر کے قیمہ بنا کے مختلف پہاڑے پہ رکھتے تھے, پھر حکم دیتے تھے تو ہر پرندہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا تھا. حضرت ابراہیم 8 اسم اعظم کے ساتھ آتش نمرود میں جاتے تھے, وہ گلزار بن جاتی تھی. حضرت نوح 15 اسم اعظم رکھتے تھے. 15 اسم اعظم کے ساتھ حضرت نوح نے کشتی بنائی, سیلاب سے اپنی امت کو نجات دلایا. یہ حضرت نوح کا کام تھا. حضرت آدم 25 اسم اعظم رکھتے ہیں. 25 اسم اعظم رکھ کے حضرت آدم پوری بشریت کے بعد بن گئے. توجہ نہیں کر رہے ہیں, توجہ نہیں کر رہے. یہ سارے کام انبیاء نے کیے اور اتنے اسم اعظم تھے. توجہ کیجیے گا, ایک منزل کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں. یہی کام تو محمد والے محمد بھی کر رہے ہیں. علی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں. توجہ. علی اشارے سے سورج پلٹا رہے ہیں. محمد انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. درخت کو حکم دے رہے تو وہ سامنے آ رہے. پتھر ہاتھوں پہ آ کے محمد کی ثنا کر رہا ہے. توجہ. یہی کام کر رہے ہیں نا. کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا, اس کو شفا مل گئی. تو فرق کہاں ہوا؟
جس کے پاس 2 اسم اعظم ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، جس کے پاس 72 ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ بولیے بولیے بولیے۔ جس کے پاس 4 اسم اعظم ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، جس کے پاس 72 ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ فرق کہاں آئے گا 72 والے میں اور 25 والے میں اور 8 والے میں اور 4 والے میں اور 2 والے میں؟ آخری بندے تک توجہ سے سنیے گا اور اس جملے میں نہ بولے تو میرا دل دکھے گا، خدا کی قسم۔ 25 والے میں، 15 والے میں، 8 والے میں، 4 والے میں، 2 والے میں اور 72 والے میں فرق کیا ہے؟ فرق تب سمجھ میں آئے گا جب 72 والا پردہ غیبت سے آئے گا، آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہوگا، ابراہیم پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا، موسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا، آدم پیچھے نماز۔ شاف محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شاف محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، سب سے اعلیٰ میری زوجہ اس کا ہمسر میں۔ مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ میرے لقب کا غاصب کاظم ابن کاظم ہے، میرے لقب کا غاصب کاظم ابن کاظم ہے، فاروق اعظم میرا لقب صدیق اکبر میں۔ ایک فقط قرآن نہیں ہے میرا مدحت خواہ، توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں۔ ایک فقط قرآن نہیں ہے میرا مدحت خواہ، توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں۔ میرے لقب کا غاصب کاظم ابن کاظم ہے، فاتح غیب میرا لقب صدیق اکبر میں۔ توش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کا تارا ہاتھ بڑھا کر میں، نہ چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، اس کو جب بلوا لیتا تھا اپنے در پر میں۔ محمد و آل محمد کو کتنے اسم اعظم ملے؟ 72 اسم اعظم ملے۔ تو جو محمد و آل محمد سے آئے اس کو شک کرنا، کہا اللہ کی رسول کی رسالت پر اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس کیا ہے؟ پوری کتاب۔ درود پڑھ دیجیے۔ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب پوری کتاب کا علم توجہ کیجیے گا، یعنی محمد و آل محمد کی یہ صفت ہے کہ خدا نے انہیں 72 اسماء اعظم دیے اور پوری کتاب کا علم دے دیا۔ قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 80 تک ایک قصہ ذکر کر رہا ہے۔ وہ قصہ ہے حضرت موسیٰ کا۔
توجہ کیجیے گا. حضرت موسیٰ جب فرعون پر غالب آ گئے تو خطاب کر رہے تھے, اپنی حکومت بنانی تھی انہوں نے. ایک بندے نے سوال کھڑے پوچھا حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ, اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی شخص ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے. تو خدا نے حضرت موسیٰ کی یہ بات اچھی نہ لگی, جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل تم جا کے موسیٰ سے کہو کہ اس روئے زمین پر تم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا شخص موجود ہے. حضرت موسیٰ کو جستجو ہوئی, بارے الہام میں اولو العزم نبی, میں کلیم اللہ کوئی طور پر آ کر تجھ سے بات کرتا ہوں, اور اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا شخص. اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے, اپنے ساتھ رکھیے. حضرت خضر نے کہا دیکھو موسیٰ, میں جہاں جاؤں جو کروں خاموش رہنا, کچھ بولنا نہیں. حضرت خضر نے کم از کم آج کے دور میں شیعوں کو ایک درس دے دیا. وہ درس یہ دیا کہ جب حجت خدا کچھ بول رہا ہو تو سامنے سے چوچرا نہیں کرتے. کہا کچھ بولنا نہیں, میرے ساتھ چلنا, بس میں جو کروں خاموش. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, میں بالکل آپ کے ساتھ رہوں گا. دریا میں بیٹھے کشتی میں, قرآن کا پورا قصہ قرآن کا, میں آیتیں نہیں پڑھا, ترجمہ پیش کرا. جب کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ چیخ اٹھے, اے خضر آپ نے کیا کر دیا, ڈوب جائے گی کشتی. کہا میں نے کہا تھا نا خاموش رہنا, کچھ پوچھنا نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا معذرت, چلتے آگے. آگے چلے, جیسے ہی دریا پار ہوا, سامنے حضرت خضر نے ایک بچے کو دیکھا, گئے بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نبی اللہ تھے, ظلم برداشت نہیں کرتے تھے, فوراً غصے میں آ گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا قرآن کی آیت, انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا بس آخری بار, اب میں نہیں پوچھوں گا کچھ. آگے گئے تو وادی میں داخل ہوئے. وادی میں جب داخل ہوئے تو بڑی بھوک لگی تھی. لوگوں سے کہا کھانا دے دو, پانی دے دو, کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا. اب اتنا سفر طے کر کے آئے, بھوکے پیاسے, ایک دیوار کے جا کے سرانے بیٹھ گئے. جیسے ہی دیوار کے سرانے بیٹھے تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ کھڑے ہو جاؤ. کہا کیا کرنا ہے, کہا اس پوری دیوار کو بنانا ہے. اب حضرت موسیٰ بھوکے, تھکاوٹ, خستگی, پریشان ہو گئے, یہ کیا کروا رہے بھوک کے عالم میں. خاموشی سے دیوار بنا دی پوری, اور زیادہ تھک گئے. بولا یہ کیا, خواہ مخواہ ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, ٹوٹے رہنے دیتے, آپ نے بنوا دی. تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, اب یہ ہم میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو 70 عجوبے دیکھتے. اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو 70 عجوبے دیکھتے, لیکن 3 پہ ہی حضرت خضر نے کہا بس اب میرا اور تیرا راستہ جدا ہو گیا. اب میں تجھے علتیں بتاتا ہوں. وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا, وہ کشتی تھی مظلوموں کی. ظالم بادشاہ اس کشتی کو غصب کر کے پیسے کما رہا تھا. میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ استفادہ نہ کر سکے اور دوبارہ مظلوموں تک پہنچ جائے. جس بچے کا میں نے قتل کیا, یہ بچہ بڑا ہو کے خود بھی کافر ہوتا, اپنے ماں باپ کو بھی کافر کرتا. میں نے اس بچے کا قتل کر کے اس کے ماں باپ کو کفر سے بچایا, اور اس بچے کے بدلے خدا اس کے ماں باپ کو ایک اچھا بیٹا دے گا. اور یہ جو دیوار میں نے بنائی تھی, اس دیوار کے نیچے
نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. یہ دیوار پوشیدہ ہو چکی تھی. اگر یہ دیوار گر جاتی تو سارے علاقے والے خزانہ چرا لیتے, یتیموں کا مال غصب کر لیتے. میں نے دیوار کو مضبوط بنا دیا تاکہ یتیموں کے مال کی حفاظت ہو جائے. توجہ توجہ. ابھی حضرت موسیٰ اور خضر کی بات مکمل ہوئی, اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک چڑیا آئی. اس نے سمندر سے تھوڑا سا پانی لیا اور موسیٰ اور خضر کے سامنے آ کے اپنے منہ سے باہر پھینک دیا. اور پھر موسیٰ اور خضر سے مخاطب ہو کے کہا وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان کے خدا کی قسم, زمین کے پالنے والے کی قسم, علمکما من علم محمد وآل محمد, تم دونوں کا علم محمد و آل محمد کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا میں نے سمندر سے پانی لیا. تم دونوں کا علم کتنا ہے؟ اس چونچ میں جو پانی ہے وہ سمندر ہے, تمہارا علم قطرہ ہے. اس سے کہا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ سے. توجہ کیجیے گا, مدینہ میں امیر المومنین موجود ہے, مسجد میں موجود ہے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے, بوڑھا نورانی شخص, آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین, میرے کچھ سوالات ہیں. اس نے 3 سوال پوچھے تھے لیکن میں 2 بتاؤں گا. تو امیر المومنین نے کہا اچھا میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو. توجہ, یہ محمد و آل محمد کی تہذیب رہی ہے اور ایک ترتیب رہی ہے, چاہے کبھی بڑا آ جائے یا کوئی بھی آ جائے خود بتا سکتے ہیں لیکن بچوں کے پاس بھیج دیتے ہیں. اب جیسے ہی امام حسن کے پاس گیا وہ شخص, اس نے پوچھا اے ابو محمد, اے حسن ابن علی, میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو یاد رکھتا ہے, کچھ چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ یاد رکھنا اور بھولنا کیوں ہوتا ہے؟ امام حسن نے کہا تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے اس کی روح نکل کے فضا میں معلق ہوتی ہے اور یا تو سفر کر رہی ہوتی ہے, تو جس جگہ کا سفر کرتی ہے وہی چیز انسان کے خواب میں آتی ہے. توجہ. اور یا سکون کی حالت میں ہوتی ہے تو انسان کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور پھر یہ روح پلک جھپکنے سے پہلے ادھر انسان کا بدن حرکت کرتا ہے, وہ بدن میں آ جاتی ہے. اور اگر ذرا سے بھی تاخیر ہو جائے انسان کی موت ہو جائے. کہا تیرا دوسرا سوال کہ انسان کچھ چیزوں کو کیوں یاد رکھتا ہے, کیوں بھول جاتا ہے, تو سن, یہ دل جو انسان کا ہے یہ ایک ڈھکے ہوئے برتن کی مانند ہے. اس کے ڈھکنے کی وجہ سے یہ تاریک ہو جاتا ہے. اب جب تک دل تاریک رہتا ہے انسان چیزوں کو بھولتا رہتا ہے, اور جب یہ ڈھکن ہٹ جائے, یہ روپوش ہٹ جائے اور دل نورانی ہونا شروع ہو جائے تو انسان کو چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور دل کا ڈھکن ہٹتا ہے محمد اور محمد پر درود بھیجنے کی وجہ سے. اور امام مہدی کے سارے اماموں کی ولایت کی گواہی دیتا ہے. کہتا ہے آپ سب کے
سب حجت خدا ہے، حجت خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے اور مسجد سے نکل جاتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اے حسن اس کا پیچھا کرو، دیکھو کہاں جا رہا ہے۔ امام حسن مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دروازے سے باہر دیکھتے ہیں وہ شخص غائب ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، امیر المومنین پوچھتے ہیں بیٹا حسن وہ کہاں گیا؟ کہا بابا میں دروازے پر گیا تھا، وہ شخص غائب ہو گیا، مجھے نظر نہیں آیا۔ امیر المومنین نے پوچھا بیٹا حسن تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا بابا آپ بتائیے۔ کہا وہ خضر علیہ السلام تھے۔ نہیں ایسے نہیں توجہ نہیں کی۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ میں نے دو بار خیال آپ کے سامنے نقل کیے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ جب موسیٰ کو سوالات پوچھنے ہوتے ہیں خدا خضر کے پاس بھیج دیتا ہے، جب خضر کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے علی کے پاس۔ یہ ہے انہو علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کے علم کے وارث ہیں۔ چند مہربانیوں نے امیر المومنین کے قتل کا ارادہ کیا، کہا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ کرتے ہیں کہ گھر میں دعوت دیتے ہیں، امیر المومنین آئیں گے کھانا کھانے کے لیے تو ہم ایک موٹی سی دیوار بنائیں گے وزنی، امیر المومنین جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھیں گے پیچھے سے ہماری فوج دیوار کو گرا دے گی، امیر المومنین دیوار کے نیچے آئیں گے اور مولا کا قتل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا، امیر المومنین کو دعوت دی، مولا نے دعوت کو قبول کر لیا۔ توجہ، 72 اسم اعظم والوں کا ذکر سنیے گا، کیا قبول کر لی دعوت۔ اب جب دعوت کے لیے مولا ان کے گھر میں گئے، دسترخوان پہ بیٹھے، مولا نے ایک نوالا اٹھایا، ابھی نوالا اٹھایا تھا پیچھے سے خوارج کی فوج نے دیوار کو دھکا دے دیا، دیوار کو دھکا دیا، امیر المومنین نے یوں دیوار کو روک لیا۔ توجہ، ایک ہاتھ سے دیوار کو روکا، ایک ہاتھ میں نوالا تھا، پھر کہا سب جب اندر آ گئے دیکھ کے پریشان، علی نے ایک ہاتھ سے دیوار کو روکا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں نوالا ہے، ایک ہاتھ سے دیوار کو روکا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں نوالا ہے، آنکھیں سب کی پھٹی رہ گئی۔ امیر المومنین نے سب کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم یہ جو دیوار تم لوگوں نے بنائی تھی مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ اس نوالے سے زیادہ ہلکی ہے۔ رسول اللہ بیٹھے تھے، جبرائیل رسول کے پاس بیٹھے تھے۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ روایتیں پیش کر رہا ہوں، کبھی یہ گمان نہ کیجئے گا کہ مولانا صاحب آئے کسی کی سنی سنائی باتیں کر کے چلے گئے، ذاکروں کی طرح آئے تو ذاکروں کی طرح مثال کے طور پہ ذکر کر کے چلے گئے۔ یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو معتبر کتب میں لکھی ہیں، حوالے میرے پاس موجود ہیں، کسی کو چاہیے تو آگے لے لے، ویسے اکثر حوالے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اب رسول اللہ بیٹھے ہوئے، جبرائیل رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اتنے میں دیکھا آخری روایت ہے، اس کے بعد منزل مصائب، وقت کیونکہ محدود ہے، جیسے ہی دیکھا امیر المومنین آئے، امیر المومنین کو دیکھ کے جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ توجہ، جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا اتعرف ھذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ لما تقوم، کیوں کھڑے ہوئے ہو اس جوان کے لیے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ لأنہو علی حق تعلیم، کیونکہ اس کا میرے اوپر تعلیم کا حق ہے۔ توجہ، اس نے مجھے سکھایا ہے، میرا استاد ہے۔ امیر المومنین رسول اللہ نے پوچھا اس نے تمہیں کب سکھا دیا؟ تو کہا یا رسول اللہ
مجھے پیدا کیا، خلق کیا، تو میں گھٹا ٹھوک تاریکیوں میں تھا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، کہاں آ گیا ہے، کیا نام ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ جبرائیل کو بھی جب پیدا کیا تو جبرائیل کہہ رہا میں تاریکیوں میں تھا، اتنی تاریکیوں میں کہ میں گھبرا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ جبرائیل کہتے تاریکی میں آواز سن کر میں اور گھبرا گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان نور میں میرے پاس آ رہا ہے، اور اس نے میرے پاس آ کے کہا کہو اسمک الجلیل، توجہ، تو رب جلیل ہے، وَأَنَا الْعَبْدُ الذَّلِيلُ، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، وَإِسْمِ جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ امیر المومنین نے جبرائیل کو یہ باتیں سکھائی کہ تم بتاؤ کہ میرا نام جبرائیل ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا رب جلیل ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا، کہا کم عمر کیا جبرائیل، جبرائیل تیری عمر کیا ہے؟ توجہ 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 توجہ، آخری روایت رضائی کی، جبرائیل تیری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے۔ توجہ، ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں کتنی بار طلوع ہوتا ہے؟ ایک بار طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے۔ توجہ توجہ، میری عمر کتنی ہے؟ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے۔ رسول اللہ امیر المومنین سے کہتے ہیں علی اپنے سر سے امامہ ہٹاؤ۔ امیر المومنین نے اپنے سر سے امامہ ہٹایا، جیسے ہی امامہ ہٹایا جبرائیل نے چیخ کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ وہی ستارہ ہے۔ ولایت کو مضبوط کیجیے تاکہ ولایت اثر رکھے۔ جب انسان کے اندر ولایت مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر حر بنتا ہے۔ حر جب کربلا آئے تھے کیا امام حسین سے کیا کہا؟ آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر لیا لیکن دل میں محبت تھی، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ جب دل میں ولایت ہو تو اثر کیسے کرتی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کی طرح کہ 85 سال کا بوڑھا، کہا بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، نواسے رسول کو تنہا کیسے چھوڑوں۔ جب حقیقی معنوں میں ولایت دل میں ہو تو مسلم کو امام حسین جب بھیجتے ہیں تو پتہ ہے کیا جملہ لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو انی باعث الیکم اخی، اے کوفہ والو میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اخی وہ اپنے امی اپنے چچازاد بیٹے کو بھیج رہا ہوں، وثیقتی اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھ حسین کو بھروسہ ہے، جس پر مجھ حسین کو کیا ہے؟ بھروسہ ہے۔ جب ولایت حقیقی معنوں میں دل میں ہو تو مالک اشتر بنتا ہے۔ کون مالک اشتر؟ کون مالک اشتر؟ آپ نے
بڑے فضائل سنے، ہر ایک کی سنے. مالک اشتر کا ایک فضیلت بیان کر دوں. شاید اس سے بڑی فضیلت مالک کی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی فضیلت بیان کر رہا ہوں. جب مالک کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین نے، ولایت کا درجہ دیکھیے، امیر المومنین نے روتے روتے ایک جملہ کہا مالک کی شہادت پہ. وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ کانا لی کما کنت لرسول اللہ. جیسے میں علی رسول اللہ کے ساتھ تھا، مالک میرے ساتھ تھا. یہ ولایت کا اثر ہوتا ہے. تو حقیقی معنوں میں خداوند تبارک و تعالی ولایت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. عزاداران مظلوم کربلا، 5 محرم الحرام، آج جس کی مصیبت پڑنی ہے وہ اتنا معصوم تھا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر لگنے پہ رونا ہوتا ہے یا مسکرانا ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ شکوہ کہ مت روئیے گا، شاید میں نہ پڑھ سکوں، اتنی طاقت نہ رہے، لیکن یہ گریے کے دن ہے، مسائل میں نے طویل پڑھنے ہیں. گریہ کیجیے گا، اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا. صرف ایک مسائل شروع کرنے سے پہلے تمہیداً ایک واقعہ بیان کر دوں. نجف سے ایک شخص کربلا زیارت کے لیے جایا کرتا تھا. راستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس مقام پر پیدل جایا کرتا تھا. ایک ناصبی شخص رہتا تھا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا. یہ اس زائر کو بڑی اذیت دیتا تھا، راستے میں تنگ کرتا تھا، مارتا تھا. تو ایک مرتبہ جب یہ کربلا زیارت کی جا رہا تھا، اس ناصبی شخص نے، دشمن اہل بیت نے بہت اذیت دی اس کو. تو اس نے روتے روتے کہا کہ دیکھو میں اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں اور جا کر تمہاری شکایت کروں گا. جب یہ کربلا پہنچتا ہے، زری پہ جا کے کہتا ہے یا ابا عبداللہ الحسین، میں آپ کے پاس زیارت کے لیے آیا ہوں، لیکن مولا وہ دشمن بہت اذیت دیتا ہے، مولا آپ اس سے انتقام لیجئے. یہ دعا کر کے چلا جاتا ہے. رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین آئے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے میرے زائر، دیکھو تم نے بد دعا کی ہے اس کے لیے کہ میں اس سے انتقام لوں، میں بھی اس کو اذیت دوں، تم میرے خاطر اس دعا کو واپس لے لو. وہ کہتا ہے کہ مولا یہ ناصبی شخص ہے، دشمن ہے، اذیت دیتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی دعا کو واپس لے لوں. تو مولا کہتے ہیں میرے زائر، اس کا ایک حق ہے میری گردن پر. کہتا ہے مولا اس ناصبی کا، اس دشمن کا آپ کی گردن پر کیا حق آیا؟ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ ایک بار فرات میں طغیانی آئی ہوئی تھی اور پانی بہت زیادہ بہہ رہا تھا. یہ فرات کے کنارے کھڑا تھا، تو اس نے فرات کے کنارے کھڑے ہو کے اچانک اسے کربلا یاد آ گئی اور اس نے کہا اے فرات، تجھ میں اتنا پانی تھا پھر بھی حسین کا اثر پہ اثر ہے، پھر بھی حسین کو پانی نہ ملا، اصغر کو پانی نہ ملا. میرے بچے اصغر پہ رویا تھا تو جو اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، یہ آنسو کا میری گردن پہ حق ہے. اجرکم علی اللہ، کتنے کریم ہے حسین، آنسو کا حق بھی اپنے پاس رکھتے. عزاداروں، علماء کی سیرت تھی، جب مومنین مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، نجف میں، ایران میں آج بھی مجتہدین کی سیرت ہے، جب کوئی مشکل کام پھنس چکا ہوتا ہے، اس کام کو حل کرنے کے لیے اپنے گھر ذاکروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی اصغر کے مسائل پڑھ دو. باب الحوائج جو علی اصغر حاجتیں پوری ہوتی ہے، جن جن کی جو دعائیں ہیں وہ اپنی جھولیاں پھیلا لے. میں مسائل پڑھوں گا، روتے روتے مولا سے مانگنا لازمی طور پہ آج کی محفل میں آپ کو ملے گا.
عاشور امام حسین خیموں کے باہر چکر لگا تو کسی خیمے کے باہر سے دیکھا آواز آ رہی ہے، بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، بیٹا کل سب سے پہلے تم نے لڑنا ہے۔ دوسرے خیمے پر گئے تو آواز آ رہی تھی، بیٹا میں غیر خاندان کی ہوں، تجھے سب سے پہلے کل چچا پر قربان ہونا ہے۔ کسی خیمے کے باہر گئے تو آواز آ رہی تھی کہ بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا اکبر، کل سب سے پہلے حسین پر قربان ہو جانا۔ اچانک ایک خیمے کے باہر آتے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، دیکھا ہے کہ بی بی ایک بچے کو ہاتھ میں لیے انہیں پکار رہی ہے، بیٹا اصغر کاش تو تھوڑا بڑا ہوتا تو میں تجھے تلوار دے کے بھیجتی تاکہ حسین پر قربان ہو سکے۔ عزادارو، شب عاشور امام حسین نے جب خیموں میں گریہ و بکا سنا، صبح عاشور ہو گئی، ہر صحابی کی شہادت ہو چکی، نہ حبیب رہے، نہ حر رہے، نہ زہیر رہے، نہ حجاج ابن مسروق رہے، نہ سعید رہے، نہ بنی ہاشم میں سکوئی رہا، نہ اکبر رہے، نہ آن محمد رہے، نہ قاسم رہے، نہ عباس رہے۔ تو کربلا کے میدان میں جا کے غریب زہرا نے پکار کے کہا، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو زہرا کے لال کی نصرت کرے؟ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، رباب کے خیمے میں کہوان مچ گیا۔ امام حسین بلڈے کہا کیوں رو رہے ہو تم سب؟ کہا مولا جب آپ نے مدد کے لیے پکارا بچے نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ، کہا کہ بچے نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ عصر عاشور امام حسین نے کہا بچے کو ذرا دو، بس چند جملے ہیں، آوازیں بلند کریے گا، جسے رونا نہیں آ رہا وہ ہائے اصغر کہہ کر ہاتھ پہ سینے پہ ہاتھ مارتا رہے۔ جناب امام حسین نے علی اصغر کو لیا، علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں، یزیدی لشکر سامنے ہے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اے قوم اگر تم زہرا کے لال پر رحم نہیں کھا رہے، اس دودھ پیچھے بچے پر تو رحم کھاؤ۔ الا ترون کیف یتلذذ ھذا الطفل، تم دیکھ نہیں گئے یہ بچہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے؟ آپ نے گریہ نہیں کیا۔ علامہ جعفر شوستری لکھتے ہیں، خدا کی قسم اس جملے کو بعد میں بھی یاد کریں گے تو آنکھوں سے اشاری ہو جائیں گے۔ علامہ جعفر شوستری لکھتے ہیں، تنزی کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی پر 3 مرحلے آتے ہیں۔ خدا کی کریم اپنی آوازوں کو بلند کرنا، مچھلی پر 3 مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے مچھلی زمین پر اچھلتی ہے، اگر اس مرحلے میں مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے مچھلی زندہ بچ جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ مچھلی پر یہ آتا ہے، یہ اچھلنا بند کر دیتی ہے، بس زمین پر کروٹیں لے رہی ہوتی ہے۔ کتنا مظلوم ہے حسین کا نام۔ کہا اگر اس حالت میں بھی مچھلی کو پانی میں دوبارہ ڈال دیا جائے مچھلی زندہ بچ جاتی ہے۔ تیسری حالت مچھلی پر یہ آتی ہے کہ مچھلی اب اچھلنا بند کر دیتی ہے، تڑپنا بند کر دیتی ہے، صرف اپنا منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ مچھلی کی اس حالت کو عربی زبان میں کہتے ہیں تلسی۔ آپ علماء
जनाब हुसैन ने ये जुमला कहा, यजीदी लश्कर में कोहराम मच गया, सब रोने लगे, मुंह फेर फेर कर रोने लगे। जब सब मुंह फेर कर रोने लगे ना, उमर साद ने हुक्म दिया, ऐ हुरमला इख्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कथा करो। हुरमला करबला की जमीन पर जानू रख के बैठा है, इसने तीर कमान खींचा, लेकिन जो तीर लगाया, खुदा की कसम वो तीर लगाया था जिस पर पूरे अरब ने कसम खाई हुई थी कि इस तीर को कभी किसी इंसान पर इस्तेमाल कभी किसी इंसान पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हुरमला ने जो तीर खींचा, पहला तीर खींचा था कि हुरमला के हाथ कांपने लगे, तीर जमीन पर गिर गया। सिनान आगे बढ़ा, आवाज दी, कहा ऐ हुरमला, तू अरब का सबसे बड़ा तीरबाज है, तेरे हाथ से कैसे तीर छूट गया? हुरमला ने दोबारा तीर उठाया, दोबारा निशाना लिया, दोबारा तीर गिर गया। मेरे साथ आवाज लगाई, ऐ हुरमला क्या कर रहा है, तेरे हाथ से तीर क्यों छूट रहा है? तीसरी बार भी यही हुआ। शिमर ने पूछा, हुरमला किस बात से डर रहा है? कहा किसी बात का डर नहीं है, बस जब भी मैं तीर का निशाना लेता खैमे का पर्दा उठता है। खैमे का पर्दा उठता है। एक बीवी है जो रो रो के कह रही है, मेरे शिशुआ ने क्या किया? खुदा नवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल करे। आखिरी जुमला है मसाइब तमाम। तीर चला, फसुबिह तिफ़्ल मिनल उज़्र इलल उज़्र, बच्चा हुसैन के हाथ में ज़िबा हो गया। करबला में जो भी शहीद हुआ है वो ज़मीन करबला पे शहीद हुआ है। असगर वाहिद शहीद है जो हुसैन की आगोश में शहीद हुआ। हुसैन अपने बच्चे को लेके चले खैमे के बाहर, 7 बार आगे चले, 7 बार पीछे चले। रबाब का सामना करने की हिम्मत न थी, खैमे के पीछे जाके तलवार से कब्र खोदी, बच्चे को